الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج شعب الایمان کے دروس کے سلسلہ میں ہمارا 12واں درس ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8ویں شاخ میں بڑے گناہوں، چھوٹے گناہوں اور بے حیائیوں کے بیان میں ایک فصل قائم کی ہے، جس میں متعدد قرآنی آیات احادیث مبارکہ درج فرمائی ہے۔ اس فصل میں آپ نے کبیرہ گناہوں اور فحاشی یعنی بے حیائی کے متعلق وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد کے حوالہ سے بیان کیا ہے اور صغیرہ گناہوں کو ہلکا جاننے کے حوالے سے لکھا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الکبائر میں کبیرہ گناہ کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور احادیث سے مبارکہ میں منع فرمایا۔ اسلاف کے اقوال میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر بیان القرآن میں گناہ کبیرہ کی یہ تعریف آپ نے لکھی ہے کہ جس گناہ کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا اس پر آخرت میں وعید شدید ہو یا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ماسوا گناہ صغیرہ ہے۔ پھر آپ نے اسی جلد کے صفحہ نمبر 651 پر تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے، یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا، اس گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات، احادیث اور آثار سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ گناہ پر اصرار کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کسی درجہ کا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص اس گناہ کو معمولی اور بے وقت سمجھتا ہے، اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ شریعت کو معمولی اور بے وقت سمجھنا اور اس سے لاپرواہی کرنا، یہی گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 میں ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اب ایک اور بات سمجھے، فاحشہ اور بے حیائی کیا ہے؟ المفردات میں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ جو بات یا جو کام بہت زیادہ برا ہو اس کو فحش، فحشاء اور فاحشہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن اسیر جزری علیہ رحمہ نے النہایہ میں لکھا ہے کہ ہر وہ گناہ اور معصیت جس کی برائی زیادہ ہو اس کو فحش، فاحشہ اور فحشاء کہتے ہیں۔ فاحشہ زنا کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور ہر برے قول اور فعل کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ کسی کی بات کے سختی اور جارحیت سے جواب دینے کو بھی فحش کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھے، بنیادی طور پر گناہ
دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ پھر گناہ کبیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر دو، وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق کے متعلق۔ جیسا کہ میں نے خطبہ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 31 تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ صحیح مسلم شریف حدیث مبارکہ 460، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعات الی الجمعات ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ حضور نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ میرے عزیزو، گناہ کبیرہ اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے حقوق سے اگر تعلق رکھتا ہو تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں کے حقوق سے ہو، تو اس کے لیے حق کی ادائیگی یا صاحب حق سے معاف کروانا ضروری ہے۔ جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس میں تو 2 ہی ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ مشکاہ شریف حدیث مبارکہ 5133، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثۃ، اعمال نامے 3 قسم کے ہیں، دیوان لا یغفرہ اللہ الاشراک باللہ یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال نامے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ عمل نامہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ، حضور فرماتے ہیں ایک وہ عمل نامہ ہے جسے اللہ نہیں چھوڑے گا، وہ کون سا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضہم من بعض۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم کرنا حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں۔ جب تک وہ بدلہ ایک دوسرے سے نہیں لیں گے یا معاف نہیں کریں گے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ۔ ایک وہ نامہ اعمال ہے جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم کرنا ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے دے، اگر چاہے تو اس سے درگزر فرمائے۔ شعب الایمان میں 287 نمبر پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اکبر الکبائر الشرک باللہ لأن اللہ یقول انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اتنی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کی معافی کوئی نہیں، اور جسے چاہے اللہ معاف فرما دے۔ پھر جتنی دیر تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کرنے اللہ نے بھی معافی نہیں دینی۔ اتنی باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی، آگے چلیں۔ گناہ کبیرہ کی تعداد کے حوالہ سے علماء میں اختلاف ہے کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں. جو 7 کہتے ہیں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دلیل بنایا جو کہ شعب الایمان میں 280 نمبر پہ حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 جادو کرنا. نمبر 3 ناحق کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا. سود کھانا. نمبر 5 یتیم کا مال کھانا. نمبر 6 جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا. نمبر 7 جو گناہ سے بے خبر ہوں ایسی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 گناہ حضور نے گنائے. پھر امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر 290 نمبر پر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، صحابی رسول سے پوچھا گیا الکبائر 7، کیا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہیا الی السبعین اقرب، یہ 70 کے قریب ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. جہاں تک مذکورہ بالا 7 والی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں تمام کبیرہ گناہوں کا شمار نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں والدین کے نافرمان بھی آتے ہیں اور بہت ساری آتی ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر. ساری کبیرہ گناہوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں آپ نے 70 کبیرہ گناہ لکھے ہیں اور ان کے حوالے سے قرآن و احادیث لکھے. میرۃ المناجی شرح مشکات المصابیح، مشکات المصابیح کی یہ شرح ہے. مفتی احمد یار خنینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شرح کی ہے. آپ اس شرح کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 70 اور 71 پر لکھتے ہیں مفتی صاحب مرکات کے حوالہ سے. آپ لکھتے ہیں کہ ضرورت اور موقع کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 70 ہیں. اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 700 ہیں. یعنی گناہ کبیرہ کی انواع قسمیں 70 ہیں اور افراد 700 ہیں. شیخ الاسلام امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتاب جو کبیرہ گناہوں کی معرفت پر مشتمل ہے اس کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر. امام ابن حجر نے اس کتاب میں 467 کبیرہ گناہ لکھے، 467 کبیرہ گناہ آپ نے لکھے. مفتی احمد یار خنینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شرن بری چیز کا نام گناہ ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ جو بغیر توبہ معاف نہیں ہوتی جیسے کفر و شرک. دوسرے وہ جو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جائے جیسے صغیرہ گناہ. تیسرے وہ جن کے بغیر توبہ معاف ہونے کی بھی امید ہو، یعنی کہ بغیر توبہ کے بھی وہ معاف ہو سکتی ہے جیسے اللہ کے حقوق کے جو کبیرہ گناہ ہے. اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے، امید ہے کہ مالک غفور الرحیم ہے وہ معاف کرے گا. چوتھے وہ جن کے لیے معافی کے لیے توبہ کے ساتھ مخلوق کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے، وہ ہیں حقوق العباد کے متعلق کبیرہ گناہ. پھر آپ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں کہ مرکات میں ہے کہ 17 گناہ بہت سخت ہیں. یوں تو سارے ہی کبیرہ گناہ سخت ہیں لیکن آپ لکھتے ہیں کہ 17 گناہ 17 بہت سخت ہیں. آپ فرماتے ہیں 4 دل کے گناہ ہیں. دل کے گناہ کون سے ہیں؟ شرک و کفر، گناہ پر اڑنے کی نیت کرنا. نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی دل کا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. پھر نمبر 4 عذاب پر امن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم بالکل امن سے چلتے پھرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں کرتے. یہ ہے عذاب سے امن، یہ بھی دل کا گناہ ہے. ہمارا دل اسے محسوس ہی نہیں کرتا، ڈر خوف محسوس ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں دی ہوئی ہیں کہ نماز نہ پڑھو گے تو یہ سزا دوں گا، فلاں گناہ کرو گے تو یہ سزا دوں گا. اللہ نے وعیدیں سنائی ہوئی ہیں لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے. وعیدوں کے باوجود، ان عذاب کی وعیدوں کے باوجود ہمارا دل امن میں رہتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ چوتھا دل کا گناہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 4 زبان کے گناہ ہیں، 4 دل کے اور 4 زبان کے. زبان کا پہلا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. دوسرا پاک دامنوں پر تہمت لگانا.
تیسرا جھوٹی قسم کھانا، اور چوتھا جادو کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں 3 پیٹ کے گناہ ہیں۔ کون کون سا؟ نمبر 1 یتیم کا مال کھانا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 سود کھانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 2 شرمگاہ کے گناہ ہیں، نمبر 1 زنا کرنا، نمبر 2 لواطت کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 2 ہاتھ کے گناہ ہیں، نمبر 1 چوری کرنا، نمبر 2 ناحق قتل کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پاؤں کا گناہ ہے۔ پاؤں کا گناہ کون سا ہے؟ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سارے بدن کا گناہ ہے، پورے بدن کا گناہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔